اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا ہمارا جو CMW کی بک ہے مڈ وائفری کی۔ آج ہم نے اس کا پڑھنا پیج نمبر 74 سے نوزائیدہ کا دم گھٹنا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھ کے آئے ہیں پچھلے لیکچر میں، وہ میری پلے لسٹ پہ موجود ہے بیٹا، جس نے نہیں سنے وہ سن سکتا ہے کہ گھر پہ بچے کی پیدائش، اس کے لیے کیا کیا تیاریاں کرنی ہیں، تو وہ ہم نے دیکھ لیا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کا اگر دم گھٹ گیا خدا نخواستہ تو اس ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ اس صورتحال کو انگلش میں کہتے ہیں ایسفکسیا نیونیٹرم، ایسفکسیا بھی کہتے ہیں یا ایسفکسیا نیونیٹرم، ٹھیک ہے۔ نیونیٹرم نوزائیدہ ہیں، نوزائیدہ بچے کا دم گھٹنا۔ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مڈ وائف کو سانس بحال کرنے کی اچھی طرح مشق ہونی چاہیے۔ سانس بحال کرنے کے لیے بیٹا منہ کے اوپر، بچے کے منہ کے اوپر اور ناک کو اور منہ کو اپنے منہ میں رکھ کے سانس دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس مطلوبہ آلہ درست حالت میں ہونا چاہیے، جس سے وہ ہر بار گھریلو زچگی کے لیے جانے سے پہلے چیک کر لیا کرے، جس کو بیٹا ایمبو بیگ کہتے ہیں۔ سانس دینے کے لیے ایمبو بیگ ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک، بچوں کے لیے الگ ہوتا ہے، بڑوں کے لیے الگ ہوتا ہے۔ ایمبو بیگ دکھا دیتا ہوں، منہ کے اوپر منہ رکھ کے بھی سانس دی جاتی ہے اور ایمبو بیگ سے بھی دی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں بیٹا، یہ ایمبو بیگ ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے اس کو منہ پہ رکھتے ہیں، اس پیس کو بچے کے، اور اس کو پش کر کے سانس دیتے ہیں۔ اور یہ والی جو ہے آکسیجن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، اس میں آکسیجن فل ہوتی رہتی ہے، اور یہ آکسیجن کا ریزروائر ہے کہ جو ایکسٹرا آکسیجن ہے بچہ اگر نہیں بھی لے رہا تو ضائع نہ ہو اور اس میں فل اپ ہوتی رہے۔ تو یہ مختلف سائزوں میں مختلف رنگوں میں آتے ہیں، یہ جوانوں کے لیے، ایڈلٹ کے لیے بیٹا، یہ بچوں کے لیے، اور یہ نیو نیٹرم جو نیا بچہ نوزائیدہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ اس کو چھوٹی سانس چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے چھوٹا ہے، بڑوں کو زیادہ سانس چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے بڑا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مختلف رنگوں میں مختلف سائزز میں آتے ہیں ایمبو بیگ، تو یہ آلہ آپ کے ساتھ موجود ہونا چاہیے۔ دم گھٹنے کی صورت میں یہ موجود ہو بیٹا، منہ کے ذریعے، منہ کے اوپر منہ رکھ کے بھی دے سکتے ہیں اور ایمبو بیگ سے بھی دے سکتے ہیں۔ مناسب یہ ہوتا ہے کہ جب عورت گھر پر زچگی سے فارغ ہو رہی ہو تو قریبی ہسپتال یا مرکز صحت کے شعبہ زچگی کو اس کی نگران کو اطلاع دی جائے، یعنی اس مرکز جو ہے اس کو اور اس کی جو نگران ہے دونوں کو اطلاع دی جائے کہ ہم گھر پہ بچے کی پیدائش کروا رہے ہیں، خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو ہم آپ سے رجوع کریں گے، تو تاکہ وہ آکسیجن وغیرہ کا پراپر انتظام کر لیں، تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو اور عورت کو اسپتال منتقل کرنا پڑے تو آسانی رہے۔ بعض مڈ وائفیں اپنی کسی ساتھی یا مددگار کو بھی اطلاع دیتی ہیں کہ اگر مدد کی ضرورت پڑ جائے تو دستیاب ہو، یعنی کہ کہیں آگے پیچھے نہ جائے۔ مڈ وائف کو یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ اگر زچگی کے دوران کوئی ڈاکٹر عورت کا معائنہ کر رہی ہو تو اس سے یہ معلوم ہو کہ عورت زچگی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ مڈ وائف کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایمبولینس سروس سے کس طرح رابطہ کیا جائے گا اور کتنی دیر میں مدد پہنچے گی، یہ سارا اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہسپتال کے زچگی ڈلیوری کے شعبے سے اس کا رابطے کا نظام واضح ہونا چاہیے کہ آیا کہ اس نے فون کرنا ہے یا کوئی بچہ بھیجنا ہے یا کس طریقے سے ان کو بلانا ہے۔ گھریلو ولادت کے دوران مڈ وائف کو جو فیصلے کرتی ہے ان کے لیے زبردست طبی سوجھ بوجھ درکار ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے کیریئر کے مشکل ترین یہ فیصلے ہوں۔ ذمہ داری اور جواب دہی کے پہلو سے گھر پر ولادت مڈ وائفوں کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہو جاتی ہے جتنی عورت کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ خدا نخواستہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی یا پلیسنٹا اندر رہ گئی یا اور کوئی مسئلہ بن گیا، بچے کا دم گھٹ گیا، پلیسنٹا پریویا تھی پتہ نہیں چلا، یا کارڈ پرولیپس ہو گیا، کارڈ پہلے نکل آئی، تو یہ کئی سارے مسائل ہو سکتے ہیں بیٹا، تو ان کا جواب جو ہے مڈ وائف کو ہی دینا پڑتا ہے۔ تو آپ نے بالکل لالچ نہیں کرنا، پیسہ اللہ پاک نے دینا ہے، تو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس کو یہی مشورہ دیں کہ آپ ہاسپٹل میں ڈیلیور کروا لیں، لیکن پھر وہ بھی بضد ہو کہ ہم نے گھر پہ ہی ڈیلیوری کروانی ہے، تو اس کو یہ ساری چیزیں بتا دیں کہ ان کو کہیں کہ بھائی اگر یہ مسئلہ ہو گیا تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں، پھر آپ کو مجھے بلیم دو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ نے یہ کر دیا، یہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو سارے ان سے بے شک ایک وہ ہوتا ہے بنایا ایک تحریر ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار جو ہے وہ مڈ وائف نہیں ہوگی، اس پہ ان کے سائن اور انگوٹھے لے لیتے ہیں فوراً سے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بضد ہو کہ ہم نے گھر پہ ہی کروانی ہے تو وہ لے لیں، تاکہ کل کو کوئی مسئلہ بن بھی جائے تو آپ پہ کوئی بلیم نہ آئے۔ گھر پر پیدائش یا زچگی کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کے نقصانات وہ کیا ہو سکتے ہیں، یہ سوال بن سکتا ہے بیٹا۔ تو بچے کا دم گھٹنا وہ بھی سوال بن سکتا ہے، یہ بھی بن سکتا ہے، شارٹ کوشچن اکثر اوقات بہت سارے آتے ہیں۔
تو زچگی کے سارے عمل کے دوران مڈ وائف کو ہر وقت احساس رہنا چاہیے کہ کوئی پیچیدگی یا گڑبڑ پیدا ہو جائے تو گھر پر زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے اور نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ اسے یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ اسے پیچیدگیوں کو شناخت کرنا آتا ہے اور ہنگامی صورت سامنے آ جائے تو وہ اس سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جب دو مڈ وائفیں موجود ہوں تو اگرچہ دونوں اپنے اپنے عمل کی پوری طرح جواب دہ ہوتی ہیں، تاہم ان میں سے اس بات پر اتفاق ہونا چاہیے کہ فیصلہ کرنے کا بنیادی اختیار کس کے پاس ہے۔ یعنی اگر دو مڈ وائفیں ہوں تو جھگڑا نہ کریں کہ میں کروں گی، جو زیادہ سینئر ہو، جو زیادہ کانفیڈنس رکھتی ہو تو ایک چپ کر جائے اور دوسری کام کرے، تاکہ ذمہ داری بھی ساری اسی کی ہو۔ ٹھیک ہو گیا، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب دو مڈ وائفیں موجود ہوں تو وہ زیادہ وقت عورت پر توجہ دینے کے بجائے آپس میں باتیں کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ ہر صورتحال کا بڑی احتیاط کے ساتھ عورت کی ضروریات کے لحاظ سے جائزہ لینا اور جانچنا چاہیے، اور یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے بیٹا۔ گھر پر زچگی کے دوران مندرجہ ذیل پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ زچگی کا پہلا یا دوسرا مرحلہ زیادہ طویل ہو سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا تھا بیٹا؟ سروکس کا منہ کھلنا، بچہ دانی کا جو راستہ ہے اس کا منہ کھلنا، جس کو سروکس کہتے ہیں، ڈائلیٹیشن بھی کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ بچے کا پیدا ہونا۔ یہ دونوں طویل ہو سکتے ہیں، یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ پہلا مرحلہ ہے بیٹا، یہ دیکھیں، یہ سروکس ہوتی ہے، یہ بچے کا ہیڈ ہے، یہ پیدائش کا راستہ ہے۔ یہ آہستہ آہستہ سروکس پیچھے ہٹتی ہے اور یہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہے، اس نے راستہ دے دیا اور یہ بچہ ڈلیوری کے قریب آ گیا، تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اکثر اوقات یہ سروکس جو ہے وہ راستہ نہیں دیتی، راستہ نہیں بنتا اور ڈائلیٹیشن نہیں ہوتی، تو یہ طویل ہو سکتا ہے گھر پہ۔ یہ دیکھیں، یہ 1 فنگر ڈائلیٹیشن ہے، یہ 3 فنگر اور یہ 4 فنگر ایسے چیک کی جاتی ہے، تو یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ دیری ہو سکتی ہے اس میں۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ بچے کا پیدا ہونا۔ اس میں بھی بچہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے obstructed لیبر ہو، یعنی بچہ پھنس جائے اندر، تو یہ دیری ہو سکتی ہے، گھر پہ یہ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر زچگی کا پہلا یا دوسرا مرحلہ زیادہ طویل ہو جائے لیکن فیٹس میں پریشانی یا بے چینی کی علامت ظاہر نہ ہو تو یہ سخت ہنگامی صورتحال نہیں ہے۔ اگر بچہ ڈسٹریس میں نہیں ہے، بچہ تنگی میں نہیں ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہوتا رہے، طویل ہو رہا ہے، تو پھر ان مڈ وائف کو چاہیے کہ وہ حاملہ اور دوسری موجود خواتین کے ساتھ بات چیت میں اس صورتحال کے ممکنہ اسباب اور نتائج پر بحث کرے کہ بتایا اگر خدا نخواستہ یہ ہو گیا، دیر ہو رہی ہے اور بچہ جو ہے وہ اندر مر بھی سکتا ہے، جس کو اسٹل برتھ کہتے ہیں، یا بچہ پیدا ہوتے ہی دم گھٹنے کی وجہ سے مر جائے گا، جس کو نیونیٹرم ڈیتھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو ان کو بحث کریں تاکہ ان کو پہلے آگاہی ہو۔ پھر میکونیم ملا ہوا پانی نکلنا، بچہ جو فرسٹ پوٹی ہوتی ہے بچے کی، وہ پوٹی اندر ہی کر دے، تو یہ جو بچے کے گرد پانی کی تھیلی ہوتی ہے اس پانی کو میکونیم کہتے ہیں، تو وہ ملا ہوا پانی نکل سکتا ہے۔ وہ اگر شفاف نکلے تو بیٹا اس کو کلیئر کہتے ہیں۔ اگر اس میں خون کے دھبے داغ ہوں، لال رنگ کا ہو، تو بلڈ سٹین کہتے ہیں اس کو، اور اگر اس میں میکونیم ملا ہو تو اس کو میکونیم سٹین کہتے ہیں۔ تو میکونیم ملا ہوا پانی نکلے تو بچے کی پہلی پوٹی اس کو کہتے ہیں بیٹا۔ اگر کوئی پیچیدگی موجود نہ ہو تو مڈ وائف کو اس چیز پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ ویجائنا سے خارج ہونے والے پانی میں میکونیم کی کتنی مقدار شامل ہے۔ اس سے فیٹس کی ممکنہ بے چینی سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ حاملہ اور obstetric ٹیم کی ایک رکن کے ساتھ اس کے اسباب پر گفتگو کرنی چاہیے۔ فیٹس کی دھڑکن میں بے قاعدگی پیدا ہونا، یہ بھی ہو سکتی ہے گھر میں۔ بچے کی پیدائش کرنا، تو بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہو تو اس کی جو نارمل دل کی دھڑکن ہوتی ہے بیٹا وہ 110 سے 160 ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو مطلوبہ اقدام کا انحصار بے قاعدگی کی شدت پر ہوگا کہ کتنی بے قاعدگی ہے، پھر ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہے یا نہیں۔ پھر آ جائے گا زچگی سے پہلے جریان خون، اس کو انگلش میں کہتے ہیں اینٹی پارٹم ہیمریج بیٹا۔ یہ شدید ہنگامی صورتحال ہے، مناسب ہوگا کہ حاملہ کو فوری طور پر ہسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس منگوائی جائے۔ یہ نہ ہو کہ اس کا خون اتنا ضائع ہو گیا اور بچے کی اور ماں کی موت واقع ہو گئی۔ پھر فیٹس کے کندھوں کا پھنس جانا، اس کو شولڈر ڈسٹوشیا کہتے ہیں۔ یہ غیر متوقع اور شدید ہنگامی صورتحال ہو سکتی ہے جس سے نمٹنے کا مڈ وائف کو علم ہونا چاہیے۔ پھر زچگی کے بعد جریان خون، اس کو پوسٹ پارٹم ہیمریج کہتے ہیں بیٹا۔ یہ دیکھیں، یہ پہلے ہے جریان خون، اس کو اینٹی پارٹم ہیمریج، اور یہ زچگی کے بعد جریان خون ہے، اس کو پوسٹ پارٹم ہیمریج، شارٹ میں کہیں گے PPH۔ اینٹی پارٹم ہیمریج کو کہیں گے APH۔ PPH اور APH ہیں۔ مڈ وائف کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس جریان خون کے اسباب کیا ہیں اور اس پر کیسے قابو پایا جائے گا۔ اس کے اسباب میں بیٹا بتا دیتا ہوں، اردو میں لکھ لیں، بے شک یہاں اسٹکی نوٹس بنا کے چپکا لیا کریں۔ اس کے اسباب ہو سکتے ہیں کہ جیسے ہی پلیسنٹا الگ ہوگی تو پلیسنٹا نے جو ہے ماں سے خون کے ذریعے خوراک اور
جو آکسیجن 9 ماہ تک بچے کو پہنچائی ہے، تو جیسے پلیسنٹا الگ ہوگی تو وہ جو خون کی نالیاں ہیں ان کے منہ کھلے ہوئے ہوں گے تو بلیڈنگ ہو سکتی ہے. تو لیکن یہ جو نارمل بلیڈنگ ہے یہ 4 سے 8 اونسز تک ہوتی ہے. اگر اتنی ہے تو نارمل بلیڈنگ ہے. یہ کڈنی ٹرے میں یہ بلڈ اکٹھا کر کے اس کو میئر کیا جاتا ہے، پیمائش کی جاتی ہے. اگر اس سے زیادہ ہوگا تو پھر یہ پوسٹ پارٹم ہیمریج ہے، خطرناک صورتحال ہے. ماں کا خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ماں کی موت بھی ہو سکتی ہے. اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ انٹراوینس انفیوژن کو کس طرح داخل کیا جاتا ہے. انٹراوینس انفیوژن کہتے ہیں بیٹا ڈرپ لگانا، کیونکہ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے عام ڈرپ جو ہے وہ بھی لگائی جا سکتی ہے. کیونکہ خون کی بلڈ کی ڈرپ تو جو ہاسپٹل ہیں ان میں تو ارینج کر کے رکھا جاتا ہے، خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہو تو اس کو بلڈ کی ڈرپ ہی لگاتے ہیں. لیکن مڈ وائف جو ہے گھر میں ڈلیوری کر رہی ہے تو اس کے پاس بلڈ کی ڈرپ تو نہیں ہوگی، تو وہ رنگر لیکٹیٹ یا جو ہے وہ نارمل سلائن یا ڈیکسٹوز جس کو گلوکوز بھی کہتے ہیں بیٹا 5% یا 10% وہ اٹیچ کرے گی. تو اس کو یہ اٹیچ کرنی آنی چاہیے. انفیوژن کس طرح داخل کرتے ہیں یعنی ڈرپ لگانی آنی چاہیے. اور پرینیم کے زخم کو کس طرح ٹانکے لگائے جاتے ہیں، تو پرینیم کے زخم کو ٹانکے لگانے کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اس کو پرینیم کہتے ہیں بیٹا جو پیدائش کا راستہ اور پخانے کا جو سوراخ ہے اس کے قریب قریب کی جھلیاں پرینیم کہلاتی ہیں. اس میں اکثر اوقات کٹ آ جاتا ہے اور اکثر اوقات کٹ لگایا بھی جاتا ہے جس کو ایپیسٹومی کہتے ہیں. وہ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو. یہ دیکھیں بیٹا یہ پیدائش کا راستہ، یہ بچے کا ہیڈ باہر آ رہا ہے. ہیڈ بڑا ہو اور پیدائش کا راستہ چھوٹا ہو تو یہ چھوٹا آپریٹ کیا جاتا ہے، اس کو کٹ لگایا جاتا ہے. اس کو ایپیسٹومی کہتے ہیں. اور یہ پرینیم ہے بیٹا، یہ پخانے کا سوراخ اور یہ پیدائش کا راستہ، یہ اس کے گرد گرد کی ساری جھلی پرینیم ہے. اس میں کٹ لگایا جاتا ہے. اگر کٹ نہ لگائیں گے تو خود سے بھی لگ جائے گا یہ کٹ. یہ دیکھیں یہ 1st ڈگری کا کٹ ہے، یہ 2nd ڈگری، ٹھیک ہے. یہ 3rd ڈگری بیٹا، یہ 3rd ڈگری کا کٹ ہے اور یہ 4th ڈگری کا کٹ ہے. تو یہ 1st 2nd، یہ تھوڑے پیچھے چلا جاتا ہے بیٹا، سوری فار دیٹ. یہ آ گیا. تو یہ 1st ڈگری کا بیٹا، یہ 2nd ڈگری کا، یہ 3rd ڈگری اور یہ 4th ڈگری کا کٹ ہے. تو ان کو آپ کو ٹانکے لگانے بھی آنے چاہیے. یہ دیکھیں بیٹا یہ جو کٹ لگ جاتے ہیں ان کو ٹانکے لگائے جاتے ہیں. یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں ٹانکے لگ رہے ہیں. یہ دیکھیں اس کو سٹچ کہتے ہیں. یہ دیکھیں اس طریقے سے سٹچ لگائیں گے یا آہستہ آہستہ یہ سٹچ بھر جائیں گے تو یہ بھی لگانے آنے چاہیے مڈ وائف کو. پھر آ جائے گا بیٹا پلیسنٹا کا اندر رہ جانا. یہ مڈ وائف کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر طبی کارکن کی مدد حاصل نہ ہو تو پلیسنٹا کو کس طرح نکالا جاتا ہے. بیٹا پلیسنٹا کو 5 سے 15 منٹ کے اندر اندر بچے کی پیدائش کے بعد پلیسنٹا کو باہر آ جانا چاہیے. اگر یہ نہیں آئی خدا نخواستہ تو پھر کوئی مسئلہ ہے. جو کارڈ ہوتی ہے اس کو ہلکا سا ٹریکشن دیتے ہیں، کھینچتے ہیں. اور اگر وہ لمبی ہو رہی ہے، زیادہ بھی نہیں کھینچنا کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے. تو اگر لمبی ہو رہی تو اس کا مطلب پلیسنٹا آ رہی ہے. اگر نہ آ رہی ہو تو ہاتھ وغیرہ دے کے بھی پلیسنٹا کو ریموو کیا جاتا ہے. پھر آ جائے گا پرائمری ہیلتھ کیئر ٹیم. وہ کیا کرتی ہے، اگر مڈ وائف محلے میں اور ہسپتال میں زچگی کے شعبے کا ایک حصہ ہو تو وہ میٹرنٹی کے پورے نظام سے قریبی طبی اور پیشہ ورانہ تعلق قائم رکھتی ہے. میٹرنٹی کہتے ہیں ماں سے بیٹا. اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس میدان میں تازہ ترین تبدیلیوں اور ترقی سے الگ تھلگ نہیں ہوتی. یعنی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو نئی میڈیکل ریسرچ ہو رہی ہے اس کو سارا پتہ ہوتا ہے اس کو، اور اس سے علم ہوتا ہے کہ اس شعبے میں مزید کیا پیش رفت ہو رہی ہیں. اچھا جو میڈیکل کے کام ہیں نا بیٹا، ان میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. انگریز اس پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور پرانے جو چیزیں ہیں جو خرابیاں کر رہی تھی ان کو رد کر دیتے ہیں، نئیوں کو اڈاپٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس کو اگر وہ اٹیچ رہے گی مڈ وائف تو اس کو نئی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں میڈیکل میں اس سے پتہ ہوگا. اور جب بھی کوئی نئی تبدیلی آتی ہے تو کوئی سیمینار ہسپتالوں تک یا ٹیم پہنچتی ہے وہ نئی تبدیلی سکھانے کے لیے. صحت کی بنیادی نگہداشت کے بیشتر شعبوں میں سب سے اہم پیشہ ور ماہر پروفیشنل عموماً جی پی، جس کو جنرل پریکٹیشنر یعنی علاقے کا ڈاکٹر ہوتا ہے. دوسرے پیشہ ور ماہرین کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ مقامی آبادی کی ضروریات کیا ہیں. مثال کے طور پر کسی پسماندہ دیہی علاقے میں جس قسم کی بنیادی نگہداشت کی ٹیم درکار ہوگی وہ خوشحال شہری آبادی والے کسی علاقے کے لیے موزوں نہیں ہوگی. بعض علاقوں میں جہاں مختلف زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہوں، اس علاقے میں ٹیم میں شامل ترجمان کی حیثیت ڈاکٹر اور مڈ وائف سے بھی زیادہ ہوگی. جو ترجمان یعنی کہ موسٹلی آپ پشتو علاقوں میں چلے گئے ہیں، وہاں پشتو بولی جاتی ہے، تو ڈاکٹر اور مڈ وائف سے بھی زیادہ وہ بندہ کارآمد ہوگا جو آپ کی زبان اردو سمجھ کے پشتو بول کے اس کو سمجھا سکے آپ کے مریض کو، اور مریض کی پشتو سن کے آپ کو اردو میں سمجھا سکے. پیدائش زچگی کا مقام اور ڈاکٹر کا کردار کیا ہے بیٹا. تمام عورتوں اور ان کے خاندان کو
کسی جی پی یعنی جنرل پریکٹیشنر یا مقامی ڈاکٹر سے مستقل رابطے میں رہنا چاہیے جو اس کی صحت کی دیکھ بھال اور بیماری کی صورتحال میں جو علاج کرتی ہو۔ بعض افراد مستقل قیام کا نہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک ڈاکٹر سے رابطے میں نہیں ہوتے، یعنی کہ جو ہوتے ہیں نا بیچارے وہ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، آج کہیں ہیں تو کل کہیں، 10 دن بعد کہیں، تو ایسے لوگ جو ایک مستقل ڈاکٹر سے رابطے میں نہیں رہتے۔ ڈاکٹر زچگی میں جس حد تک نگہداشت فراہم کرتی ہے اسی اعتبار سے فیس لیتی ہے۔ بہت کم ڈاکٹر مریضوں کو زچگی کی مکمل نگہداشت کی سہولتیں فراہم کرنے میں دلچسپی لیتی ہیں، اور بہت کم ایسی ہوتی ہیں جن کی طبی مہارتیں زچگی کی دیکھ بھال کے تمام شعبوں میں برقرار ہوں۔ بہت تھوڑی سی جو ڈاکٹرز ہیں ایسی رہ گئی ہیں جو اتنی پر اعتماد ہوں کہ گھر پر زچگی کی ذمہ داری لے سکیں، ورنہ ڈاکٹر جو ہیں وہ زچگی کی ذمہ داری گھر پر لیتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اپنی جان چھڑاؤ، ہاسپٹل میں بھیجو۔ یہ ہے نا کہ کئی جگہ پہ وہ پھر لوگ سر ہو جاتے ہیں، مارنے پیٹنے پہ آ جاتے ہیں، گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جائے گھر میں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں اپنی جان چھڑواؤ اور ہاسپٹل میں ہی کرو۔ بہت کم ہی لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو گھر پہ ذمہ داری لیں کہ بچہ پیدا ہو جائے گا۔ حمل کے دوران دیکھ بھال میں مقامی ڈاکٹر کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ مڈ وائف کی مدد کرے۔ ڈاکٹر کی مہارت سے مڈ وائف کو اپنے کام میں مدد ملتی ہے، یہ وہ مہارتیں نہیں ہوتی جن کی اسپیشلسٹ سے توقع کی جاتی ہے۔ مقامی ڈاکٹر کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ حمل کے دوران دیکھ بھال میں ذاتی طور پر شامل نہ ہو، لیکن اس کا فرض ہے کہ اگر کوئی عورت گھر پر زچگی سے فارغ ہونے کی درخواست کرتی ہے تو اس کا مثبت جواب دے کہ چلو میں کر دوں گی، تو اگر آپ گھر پہ کروانا ہی چاہتی ہو تو میں کر دوں گی، لیکن ہے خطرہ کل کو مجھے کوئی بلیم نہ آئے، تو اس کی جو ہے مریضہ کی بھی جو خواہش ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ وہ عورت کو کسی اور ڈاکٹر کے پاس بھیج سکتی ہے جو یہ نگہداشت فراہم کر رہی ہو، یا کسی کمیونٹی مڈ وائف کے پاس بھیج سکتی ہے۔ ان دونوں سے اس کی قانونی ذمہ داری میں اضافہ نہیں ہوتا، یعنی کہ بیٹا جو ہاتھ ڈالے گا اسی کی قانونی ذمہ داری ہے، وہی جواب دہ ہوگا اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو۔ اگر ڈاکٹر میں یہ ہمت نہیں ہے یا کسی مڈ وائف نرس میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں یہ ڈلیوری کر سکتی ہوں، تو اپنی جان چھڑوائے اور اگلے کے پاس بھیج دے یا کسی ہاسپٹل میں بھیج دے۔ تو یہ ہے کہ اس سے اس کو ذمہ داری نہیں آئے گی۔ مڈ وائفیں اپنے تمام اقدامات اور فیصلوں کی ذاتی طور پر ذمہ دار اور جواب دہ ہوتی ہیں، چاہے کوئی مقامی ڈاکٹر یا کنسلٹنٹ انچارج ہو۔ مقامی ڈاکٹر کا یہ فرض نہیں کہ وہ گھر پر معائنہ کرنے جائے، سوائے اس صورت میں جب مڈ وائف نے خاص طور پر اس کی درخواست کی ہو یا عورت نے ہنگامی حالت میں اسے بلایا ہو۔ یعنی ڈاکٹر کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ جائے کسی کے پاس اس کا گھر میں چیک اپ کرنے، وہ تب ہی جائے جب اس کو بلایا جائے بس۔ اگر مڈ وائف کو مشورے یا مدد کی ضرورت ہو تو اسے براہ راست متعلقہ یا ماہر پروفیشنل سے رجوع کرنا چاہیے۔ جو عورت لیبر سے گزر رہی ہو، یعنی درد ذیل جس کو پیدائش کا درد کہتے ہیں اس کو لیبر کہتے ہیں بیٹا، اگر اس سے گزر رہی ہے، اس کے لیے ماہر یا پروفیشنل آبسٹیٹریشین یا نیونیٹولوجسٹ ہوگا۔ ماہر کہتے ہیں بیٹا، آبسٹیشن کہتے ہیں، گائناکالوجسٹ کو آبسٹیشن بھی کہتے ہیں، جو ماہر امراض زچگی ہو، اور نیونیٹولوجسٹ کہتے ہیں جو بچوں کا ماہر ہوگا، جو بچے نیو پیدا ہوتے ہیں ان کا ماہر، تو یہ اس کے لیے ماہر ہو سکتے، تو وہ ان سے مشورہ کرے۔ بہت کم عام ڈاکٹر ایسی ہوتی ہیں جو پیدائش سے پہلے مکمل دیکھ بھال کی سہولت فراہم کرتی ہیں۔ پیدائش سے پہلے کی جو مکمل دیکھ بھال ہوتی ہے اس کو بیٹا کہتے ہیں اینٹی نیٹل کیئر۔ اگر وہ اور کچھ تو عورتیں نہیں کرواتی اینٹی نیٹل کیئر اور کچھ ڈاکٹریں نہیں کرتی۔ اگر عورتیں کرواتی ہیں اور ڈاکٹر کرتی ہیں اینٹی نیٹل کیئر تو بہت ساری پیچیدگیوں کا بچے کی پیدائش سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اور ان کا تدارک ہو سکتا ہے اور ماں اور بچے کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ تو بہت کم ایسی ہیں کہ یہ پیدائش سے پہلے کی دیکھ بھال کرواتی ہیں، کیونکہ بیشتر کی نگہداشت کی سہولتیں مقامی مڈ وائفوں کی شراکت میں ہوتی ہیں جو ان ڈاکٹروں کے کلینک میں آ کر فرائض سر انجام دیتی ہیں۔ فیملی ڈاکٹر حمل کے دوران مریضوں سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ خاندان کے لیے بہت اہم واقعہ ہوتا ہے۔ فطری بات ہے کہ عورت کو حمل کے دوران بھی طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے فیملی ڈاکٹر کے لیے رابطہ کا تسلسل برقرار رکھنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ عورت کو یہ معلوم کرنے کے لیے بھی طبی معائنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا نظام قلب یعنی اس کا دل سانس کے ذریعے درد کم کرنے والی دوا انہیلیشن انالجیسیا قبول کرنے کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں بیٹا کہ سانس کے ذریعے سنگھا کے نا درد کم کرنے والی ادویات دی جاتی ہیں یا سانس کے ذریعے بے ہوشی دی جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں دل پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کو ہم نے سانس کے ذریعے دی جو ادویات دیں گے اس کا دل برداشت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ چنانچہ مڈ وائف اور ڈاکٹر کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، نہ کہ آپس میں متصادم ہوں، یعنی آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر،
یہ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کمیونٹی مڈ وائفری ٹریننگ ماڈیول جو چیپٹر 1 ہے وہ ہم کل سے پڑھیں گے۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی، ملیں گے اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔